السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، آج ہم آپ کے لیے نئی کہانی پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بہت شرمندہ ہو۔ آپ ہی کی صورت لاکھوں میں ایک تھی، کسی کی شادی میں اقبال بھائی نے دیکھا تھا، تبھی سے من میں بسا لیا اور امی کے پاس رشتہ بھیجا۔ امی کو گھر داماد کی ضرورت تھی، ہمارے والد صاحب وفات پا چکے تھے، بھائی چھوٹے تھے، گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا اور ہمیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ہم معاشی طور پر خود کفیل تھے، والد صاحب 2 دکانیں اور ایک مکان چھوڑ گئے تھے جن کے کرائے پر گزر بسر ہو رہی تھی۔ اقبال بھائی بھی اکیلے تھے، ان کے والدین وفات پا چکے تھے، ان کی پھوپھی نے انہیں پالا تھا اور شادی بھی انہوں نے کروائی۔ وہ امی کی پرانی واقف کار تھی، انہوں نے اقبال بھائی کو سمجھایا کہ اب تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اپنی اولاد موجود ہے، تم اپنا گھر بساؤ۔ جب یہ بات دلہا بھائی کی سمجھ میں آئی، انہوں نے گھر داماد بننا قبول کر لیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہم بے سہارا لوگوں کے لیے نیکی تھی۔ انہوں نے شادی کے بعد میری ماں کو حج بھی کروایا۔ جب وہ حج پر جا رہی تھی تو بہت خوش تھی۔ سچ ہے کہ اتنا اچھا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ امی جان کو اب میری فکر تھی۔ دلہا بھائی کے جاننے والے سعودی عرب میں تھے، انہوں نے امی جان کو اپنی ایک واقف فیملی سے ملوایا۔ ان کا بھانجا کاشف بہت اچھا تھا اور روزگار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا۔ حج کے دوران کاشف نے امی جان کی بہت خدمت کی اور ان کا دل جیت لیا۔ امی کو بھی وہ بیٹوں جیسا لگا۔ انہوں نے کاشف سے وعدہ کر لیا کہ جب تم پاکستان آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ 6 ماہ بعد وہ پاکستان آیا تو ہمارے گھر میں بھی آیا۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنا مالدار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کس قدر سادہ اور نیک دل ہے۔ اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ جب امی جان نے اپنی مجبوریاں بتا کر اس کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امی کو میرے رشتے کی فکر دن رات کھائے جا رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں ہمدردی سے سوچے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ امی ان دنوں بہت مضطرب تھی، چاہتی تھی کہ کسی طرح کاشف کو راضی کر لے اور وہ نکاح کر کے ہی جائے۔ وہ ہر طرح سے اس کا دل مٹھی میں لینا چاہتی تھی۔ کاشف 15 روز ہمارے گھر ٹھہرا۔ اس دوران والدہ نے اس کی ایسی بغت کی کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں میری خاطر کسی کی اتنی خوش آمد کر سکتی ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف آپا سے پیار کرتی ہیں۔ امی ایک جہان دیدہ عورت تھی، وہ اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتی تھی۔ امی نے اقبال بھائی سے اس بات کو چھپا لیا اور کاشف سے بھی کہا کہ ابھی کسی سے تذکرہ نہ کرے۔ 15 روز بعد جب امی نے کاشف کو فون کیا، بیٹا میں دل کی مریضہ ہوں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، تم جلد مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے تاخیر سے پریشانی ہو گئی، بہتر ہے یا تم ہاں یا نہ جو بھی کہنا ہے ابھی کہہ دو تاکہ میں امید میں نہ رہوں۔ میں بے آسرا عورت ہوں، چاہتی ہوں مرنے سے پہلے جوان بیٹی کا بوجھ کندھوں سے اتار دو۔ امی نے کچھ اس طرح رقت سے بات کہی کہ کاشف کو ہاں کہنا ہی پڑی۔ اس وقت لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے سے کام بن گیا۔ ہمدردی کے جذبات سے سرشار اس نوجوان نے ایک مجبور بیوہ کا دل رکھ لیا۔ امی نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اپنے والدین کو آگاہ کر سکتا۔ امی کا خیال تھا اس طرح وہ کاشف کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ امی کی کاوشیں رنگ لے آئیں، میری آنن فانن شادی ہو گئی۔ یہ شادی سیگہ راز میں رہی۔ وہ جدہ روانہ ہو گئے 3 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے۔ امی نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں سہاگن تھی اور میری ماں پھولی نہیں سماتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی تھی کہ مجھے دونوں داماد ایسے ملے ہیں جو میرے گھر کو اپنے گھر سمجھتے ہیں۔ ماں کی بات درست تھی، اقبال بھائی نے اپنوں کو ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا۔
اور اب کاشف بھی اپنے والدین سے کٹے ہوئے تھے۔ امی جان نے ایک بات اچھی طرح میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ سسرال والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، ورنہ وہ تیرے میاں کی کمائی لوٹ کر کھائے جائیں گے۔ میں ان دنوں 17 برس کی تھی، عقل سے نہیں سوچتی تھی، جو ماں کہتی اس پر بنا چوچنا عمل کرتی تھی۔ امی جان نے مجھے سکھا دیا تھا کہ سسر ساس کے خطوط شوہر تک نہ پہنچنے دینا، وہ اگر رہنے آ جائیں تو ان سے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد کاشف جدہ سے لوٹ گئے۔ انہوں نے والدین کو بتا دیا کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ والدین کی آرزو تھی کہ بیٹے کا چہرہ دیکھیں، لیکن پتہ چلا کہ بیٹے نے ان کو اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر ہی یہ کام کر لیا ہے، تو وہ سخت آزودہ ہوئے۔ تاہم مجھے دیکھتے ہی ان کی تمام آزودگی ختم ہو گئی۔ تبھی انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی آرزو تھی کہ بیٹے کی اچھی سی بری بناتی اور دھوم دھام سے بہو کو بیاہ کرنا تھا۔ انہوں نے یہ آرزو بھی پوری کر لی، مجھے خود بازار لے کر گئی اور بہت عمدہ جوڑے خرید کر دیے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ میں ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر اور ان کے گھر والوں کا اسے سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھایا پڑھایا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ سسرال میں 15 دن میں شہزادیوں کی طرح رہی، پھر ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی، ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی، کہا بیٹی ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی اور تیرے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے، وہاں جا کے خط لکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، ان کے احساسات کو میں نہ سمجھ سکی، ان کی محبت کو خوشامد جانا، ان کے آنسوؤں اور دعاؤں کی قدر نہ کی۔ جدہ میں میرے خاوند اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، میں نے اتنی سہولتیں خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال کرتے تھے، وہ نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے، لہٰذا یہاں ان کے والدین کے خطوط کھول کر پڑھتی اور پھاڑ دیتی، ان کو نہ بتاتی کہ ان کے والدین اداس ہیں یا ان کی کوئی تکلیف ہے۔ 10 سال ہم جدہ میں رہے، ہم 3 بار پاکستان آئے، لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے پاس ٹھہرے۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے تھے، اب یہاں بیچارہ بچوں کی ماں بن کر رہ گئی، ان کو بھی دودھیال نہ جانے دیتی۔ یہ میری والدہ کی منشا تھی، ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں، ورنہ وہ لوگ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہی صحیح، لیکن جب رونت حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بھی آواز لاٹھی اس کے سر پر آ لگتی ہے، تب اسے ہوش آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، میری بادشاہی بھی اسی دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ ناگہانی اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ سارے چراغ یغلق گل ہو گئے، میرے 4 سو اندھیرا پھیل گیا، یہاں دیار غیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت کاشف کے چند دوست کام آئے، انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان جانے کا انتظام کیا۔ جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھ کو مل گئی۔ میں جتنا سجدہ رہی ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے تحائف اور رقوم بھجواتی رہتی تھی۔ والدہ کا گھر حقیقتاً میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھ پر برا وقت آ گیا تو میں نے میکے کی طرف دیکھنا، میری آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیر آئی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی کہ تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ اس رقم کے دعوے دار بن جائے گی، لہٰذا یہ رقم تو میرے نام جمع کروا دی۔ رقم ماں نے بڑے بیٹے کے نام جمع کروا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ قلیل رقم بچوں کے خرچے کے لیے دیتے تھے۔ بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی، اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس اور سسر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو
آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہیں کروائی، خود بھی نہ ملی اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ نہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہیں رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش۔ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ مجھ سے کہا بہو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو حاضر، میرا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے پیسہ کیا نہیں۔ ان کو بتایا کہ تم کو کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے، اب لاکھوں کی اسامی ہو۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ میں بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی منسوخ نہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بڑا ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہے اور بیٹیوں کا حق غصب کر لیتی ہے۔ امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتے تلاش کر رہی تھی تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ بھائی سارا دن امی کے ساتھ میری گاڑی پر چڑھے پھرتے اور میرے بچے اسکول پیدل جاتے تھے۔ میں چپ تھی، کچھ تک نہیں کر سکتی تھی۔ ماں جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک خوشحال گھرانے میں بڑے بھائی کا رشتہ کر دیا، زیور اور بری سب میرے پیسوں سے بنایا اور دلہن کا کمرہ سجا دیا گیا۔ گھر کی دوبارہ تعمیر بھی کروائی۔ اچھے گھر والوں میں رشتے ہو تو خرچے بھی اچھے کرنے پڑتے۔ ماں کی بھائی کی شادی پر ماں نے دل کھول کر خرچہ کیا، شاندار ولیمہ کر دیا۔ میں اپنے بچوں کا حق مارے جانے پر مہر بالب تھی۔ یہ وہ رقم تھی جس سے میرے بچوں کا مستقبل وابستہ تھا۔ ماں مجھے چھوٹی جھوٹی تسلیاں دیتی تھی کہ حوصلہ رکھتے رہے، ایک ایک پائی چکا دوں گی، تیرے بھائی جیتے رہیں، کما کر تیرا قرض ادا کر دیں گے۔ جب تیرے بچے جوان ہوں گے تو تیرے بھائی اس لائق ہو جائیں گے کہ وہ ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد کر سکے۔ روپیہ کچی مٹی کے ڈھیلے کی طرح ٹوٹتا رہا۔ بھائیوں نے گھر ٹھیک کرایا اور 2 مکان جو کرائے پر لگے ہوئے تھے وہ آپس میں بانٹ لیے۔ مجھے والد اور والدہ کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اسی پرانے گھر میں رہتے رہے اور بھائی اپنی بیویوں کے ہمراہ بڑے مکانوں میں چلے گئے۔ کوئی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ جب وہ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تو مجھے اور ماں کو بھول گئے۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری، آسائشیں حاصل کر لی۔ اس کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں۔ جب میرا بیٹا وسیم 5ویں میں تھا تو اس کی کوڑی کوڑی قوت آج ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی نہ تھی کہ کہیں ملازمت کی کوشش کرے۔ ماں سے کچھ کہتی تو وہ اپنی مجبوری اظہار کر دیتی، کبھی بیٹوں کو کبھی مجھے برا بھلا کہنے لگتی۔ وہ خود اب کوڑی کوڑی کو محتاج تھی، تمام روپیہ اپنے بیٹوں کو کھلا بیٹھی تھی۔ اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ادھر یہ حال کہ میرے بچے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہو چکے تھے۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی، انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی اور بھائیوں نے تو پانی تک کا نہ پوچھا۔ بھائی بولے ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے لوٹا دیں گے۔ تھک ہار کر گھر بیٹھ گئی۔ اب فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب بری طرح بیوگی کے حالات میں گر گئی تو ایک روز سسر صاحب کا خیال آیا۔ ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، کوئی برائی نہ ڈھونڈ سکی۔ اب دل کی عدالت میں مجرم بنی۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ ان کی اولاد کو ان سے دور رکھا اور بچوں کو انہیں چھونے تک نہیں دیے۔ یہ کہاں کا انصاف کہ والدین جو پالتے پوستے بڑا کرتے، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو بلا دیتا ہے، کلی طور پر اپنی بیوی کا ہو کر رہ جاتا۔ کاش میں نے اپنی ماں کی باتوں کو گرہ میں نہ باندھا ہوتا، اپنے ساس سسر کا خیال کیا ہوتا تو وہ اپنے پوتے پوتیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی، خرم کی دوا لینے گئی تھی کہ اچانک سسر کا کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آئے اور بولے کیا بات ہے بہو، خیریت تو ہے؟ خرم بیمار ہے، اس کی دوا لینی تھی۔ کہتے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بھی مجھے رنجیدہ دیکھ کر ابیدہ ہو گئے، کہنے لگے
आओ मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर मेरा बेटा बना हुआ है। उन्होंने पोते को गोद में उठा लिया। वो बुखार से अंक रहा था। डॉक्टर को दिखाया, फिर कहा बेटी नाराज ना होना, अगर कहो तो 2 मिनट के लिए घर चले। बच्चों की दादी उनके लिए बहुत उदास है। उनको देखने को हमारी आंखें तरसती रहती। उन्होंने मेरे लिबास और बच्चों के नहीफो नज़ार होने से हमारी खस्ता हाली का अंदाजा लगा लिया था। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर उनके घर चली गई। जैसे ही मैं घर में कदम रखा, मेरी सांस लिखा, बिस्मिल्लाह, सांस सलामत रखे। आज मेरी आंखें रोशन हो गई हैं। तुम कैसे आ गई? यकीन नहीं आता। वो अपनी जगह से उठी और लपक कर तो मेरे बेटे की रूह को तलाश करती रही। नजारा देखकर मैं रोने लगी, खुद को लानत मुलानत करने लगी। मैंने इन लोगों पर कितना जुल्म किया। उनको जालिम समझती थी, हालांकि खुद जालिम थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी साथ कुछ अहमियत है। मेरे बच्चों की किसी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और ये बेआसरा नहीं है। जिन भाइयों पर और ये बेआसरा नहीं है। जिन भाइयों पर तकिया था वो तो साथ छोड़ गए, और जिनको अच्छा नहीं समझती थी वो कितने अच्छे निकले। अच्छा जवान साल बेटे की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी थी, फिर भी मेरे बूढ़े ससुर मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कमर बस्ता हो गए। आज उनका साथ मेरे लिए डूबते तिनके को सहारा नहीं था, बल्कि उन्होंने मेरी और बच्चों की भरपूर माली मदद की थी। इज़्ज़त दो तकरीम मुझे इस घर से मिली जो वाकई एक बहू का हक था। ये ख़ानदानी लोग थे, रुपए पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त को जानते थे। उन्होंने मरहूम बेटे की औलाद को ये कह कर सीने से लगाया कि ये हमारा खून है, और मेरे सर पर चादर डाल दी थी कि ये हमारी बहू है और बेटी जैसी है। इस घराने की इज़्ज़त है, इसी के दम से है मैं ससुराल में रहने लगी। उन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। मुझे अपने किए बस शर्मिंदगी होती थी। मैं खुद को उनका मुजरम समझती थी, उनको तकलीफ दी थी, उन्होंने उनके बेटे से दूर रखा। अपने बच्चों को जिनसे छुपाती थी वो तो उन पर जान फिदा करते थे। मेरा ये ख्याल भी गलत था कि उनको दौलत का लालच है। उनको किसी किस्म का लालच ना था। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे जद्दा कंपनी से जो पैसा मिला वो कितना था, वो रकम कहाँ है। बल्कि वो कहते थे बहू काम ना करो, दौलत चली गई तो कोई बात नहीं है, दौलत आने जाने चीज़ है, लेकिन रिश्ते दौलत से अफजल होते। मैंने खुद उनको बताया कि वालदा ने कंपनी से मिलने वाली रकम भाइयों को अमानतन दी और उन्होंने खयानत की। ससुर कहने लगे बेटी काम ना करो, तुम्हारे भाइयों की ज़िंदगी में गई तो गोया तुमने माँ की खिदमत की और तुम जन्नत के हकदार में। मेरे पोतों पोतियों के लिए हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अब मुझे पता चला कि अच्छे लोग कैसे होते। वो वाकई फरिश्ता सिफ्त थे। मैंने अब जाना कि मैं कितनी खुशकिस्मत कि मुझे ऐसा ससुराल मिला, और मैं कितनी बदनसीब थी तो इतने अरसे ऐसे लोगों से दूर रही। अब मैं समझ में आया कि सास ससुर भी माँ बाप की तरह होते हैं।
اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے، اچھائی رائے گاہ نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فنا کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو میرے ساس سسر کے دم سے، ورنہ میں نے تو ان کو بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔